لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تفسیر صراط الجنان، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں اس آیت پر بہت پیارا کلام فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہر درجے اور ہر مرتبے کے انسان کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا حال یہ تھا کہ 2 ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا، تو امت کے مساکین کو چاہیے کہ ان مبارک حالات کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں۔ جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان حالات کا ملاحظہ کرے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تمام وہ کفار سامنے حاضر ہیں جنہوں نے انتہائی تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے، مگر ہوا یہ کہ فتح پاتے ہی عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال تک اپنے اوپر اہل مکہ کی سختیاں برداشت کیں۔ صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، ان کے گھر والے اور ان تمام حضرات کی جان و مال، عزت و آبرو سب ہی خطرے میں رہے اور آخرکار دیس کو چھوڑ کر پردیسی ہونا پڑا، مگر جب اپنا موقع آیا تو سب کو معاف فرما دیا۔ لہذا قیامت تک کے سلاطین اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اگر کوئی مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی ککڑی پیدا ہوئی، تحفے کے طور پر بارگاہ میں حاضر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض اسے سونا عنایت فرمایا۔ ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ کسی نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت ہی مالدار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا، تو نے میری مالداری کیا دیکھی؟ عرض کی، اس قدر بکریاں ملکیت میں ہیں۔ ارشاد فرمایا، جا سب تجھ کو عطا فرما دیں۔ وہ اپنی قوم میں یہ مال لے کر پہنچے اور قوم والوں سے کہا، اے لوگو ایمان لے آؤ، رب کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں فرماتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اتنا دیا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ لہذا مالدار یہ واقعات اپنے خیال میں رکھیں اور زندگی گزاریں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت کا یہ حال ہے کہ جنگ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر تنہا رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، کفار نے خچر کو گھیر لیا۔ حضرت عباس اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما باغ پکڑے ہوئے تھے۔ جب ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے یلغار کی ہے تو خچر سے اترے اور فرمایا، ہم جھوٹے نبی نہیں ہیں، ہم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس پر کسی کی ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ سامنے ٹھہر جاتا۔ ابو رکانہ عرب کا مشہور پہلوان تھا جو کبھی بھی کسی سے مغلوب نہ ہوتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اسے زمین پر دے مارا۔ وہ اسی پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدحا بن گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا یہ حال تھا کہ نہ کبھی کسی کو برا فرمایا، نہ خادم یا اہل خانہ کو ہاتھ سے مارا۔ لہذا طاقت اور قوت رکھنے والے ان حالات پر غور کریں۔ غرض کے ساری قومیں اور ہر مرتبے کے انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اپنے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں آرام اور ہدایت سے رہ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔